میرے محترم بھائیوں بزرگوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک بہت گہری بات فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لوگ اس وقت تک صالح، مضبوط اور جڑے رہتے ہیں جب تک ان کے پاس علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے بڑے لوگوں سے آتا رہے، لیکن جب علم چھوٹوں سے آنے لگتا ہے تو ہلاکت شروع ہو جاتی ہے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سنو، دین صرف کتابوں کا نام نہیں، دین صرف الفاظ کا نام نہیں، دین نور ہے، اور یہ نور اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے دلوں میں رکھتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی کی طرح سیکھا۔ ان کا علم صرف معلومات نہیں تھا، وہ عمل، خوف خدا، عاجزی اور تقوی کا مجموعہ تھا۔ جب علم بڑوں سے آتا ہے تو اس کے ساتھ ادب آتا ہے، اخلاص آتا ہے، بردباری آتی ہے اور امت جڑی رہتی ہے۔ لیکن جب علم ان لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتا ہے جو نہ بڑوں کی صحبت میں بیٹھے، نہ نفس کی اصلاح کی، نہ آنکھوں میں آنسو، نہ دل میں خوف خدا، تو پھر علم فساد کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایسے علم سے فرقے بنتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ کہا جاتا ہے اور امت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ عمر چھوٹی نہ ہو، بلکہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ دین کے معاملے میں قیادت ان کے ہاتھ میں نہ آئے جن میں پختگی، خشیت اور بڑوں سے اخذ کی ہوئی حکمت نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہر شخص موبائل کھول کر عالم بن بیٹھا ہے۔ ادب ختم، تواضع ختم، اور نتیجہ کیا نکلا؟ دل ٹوٹ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، امت ٹوٹ گئی۔ میرے عزیزوں، آج علم زیادہ ہے، عمل کم ہے، باتیں زیادہ ہیں، برکت کم ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات آج زندہ ہو گئی ہے۔ جب علم اکابر سے کٹ کر آیا تو بے ادبی، شدت اور گمراہی پھیل گئی۔ علم کا نور تب ہی رہتا ہے جب وہ ادب، نسبت اور تسلسل کے ساتھ آئے۔ میرے عزیزوں، علم لو مگر اکابر کے دروازے سے، سمجھو مگر ادب کے ساتھ، بولو مگر اپنے قد کے مطابق۔ اللہ ہمیں ایسا علم عطا فرمائے جو ہمیں جوڑے نہ کہ توڑے، اور ہمیں اکابر کے قدموں سے وابستہ رکھے، کیونکہ وہی علم امت کو زندہ رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں دین اہل حق سے سیکھنے کی توفیق دے، اہل تقوی کی صحبت عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو علم کے نام پر امت کو نقصان پہنچائے۔